بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج درس قرآن میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 240 سے 242 تک پڑھیں گے۔ ان آیاتوں میں بیواؤں کی وصیت کے حوالے سے جب ان کے شوہر وہ مرنے سے پہلے ان کے لیے کچھ وصیت کرے تو اس وصیت کی حیثیت کیا ہے شریعت میں، آیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے یا نہیں ہے، آئیے جانیں گے قرآن سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین، اور جو لوگ یتوفون منکم، مر جائے، وفات پا جائے تم میں سے، ویذرون ازواجا، اور چھوڑ جائے بیویاں، وصیۃ لازواجہم، ان پر وصیت ہے اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول، سامان 1 سال کا، غیر اخراج، بغیر گھر سے نکالے ہوئے۔ جب بھی آدمی مرنے کے قریب ہے یا موت سے پہلے پہلے، یہ شوہروں پر لازم ہے۔ اگر ہم مر گئے، ہمارے بعد جو ہماری بیوی ہے اس کو گھر سے نہیں نکالنا 1 سال تک، اور اس کے لیے میں یہ خرچہ متعین کرتا ہوں تاکہ کم سے کم 1 سال اس کو مہلت تو ملے۔ اس کے بعد پھر وہ سوچے، اس کے بعد اپنے لیے ایک راستہ وہ ڈھونڈے۔ کیوں اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑھاپے میں مرتے، اب عورت بوڑھی ہے، فرض کہ اس کا اولاد نہیں ہے، وراثت تو اس کو ملتا ہے، وراثت تو طے ہے، لیکن وہ وراثت بالکل کم ہے، یعنی شوہر ہے، اس کے پاس غیر منقولہ جائیداد نہیں ہے، اس کی صرف ایک تنخواہ ہے، اس کے بعد اس کو ایک پینشن ملتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو کچھ نہیں ہے سوائے ایک گھر کا، اور ایک بوڑھی میری بیوی ہے، ایک اس کی چھوٹی سی بچی ہے یا بچی نہیں ہے، اور آگے میری بیوی کے والدین بھی مر گئے، ان کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے۔ میں اس کے لیے ایک وصیت کرتا ہوں کہ میرے بعد میری بیوی کے ساتھ جو بیوہ ہے اس کے ساتھ یہی ہو جائے۔ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وہ نہیں کر سکتا وصیت، یہ آیات منسوخ، اس آیات کو ہم نہیں مانتے، یہ کینسل ہے۔ بھائی کس آیات نے اس کو کینسل کیا؟ کہتے وہ دوسری آیات نے اس کو کینسل کیا۔ اس میں کوئی اس طرح کی کوئی بات ہے تو اچھی بات ہے۔ ایک شوہر اللہ کے حکم سے، شریعت کے حکم سے اپنی بیوی کو ایک مدد دے رہی ہے، اس کو ایک فائدہ مل رہا ہے۔ دیکھیں، وراثت ایک الگ مسئلہ ہے، وصیت ایک الگ مسئلہ ہے۔ وراثت تو اس وقت ایک آدمی مر جائے، لیکن اس نے تو موت سے پہلے پہلے وصیت کیا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بس کہ نہیں جی یہ آیات منسوخ، عورت صرف بیوی، وہ جو ہے وہ اپنا جو وراثت کا حق ہے اس کا حقدار ہے، باقی جو ہے نا ہم تقسیم کریں گے۔ پھر اس کو کمرہ ملے نہیں ملے، مکان ملے نہیں ملے، ماں باپ اس کے نہیں ہے، بھائی اس کے نہیں ہے، بوڑھی عورت ہے، کہاں جائے بیچارے۔ تو اگر یہ اس آیات پر عمل ہو جائے تو اس کو ایک سہارا مل جاتا ہے، سپورٹ مل جاتی۔ تو ہمارے نزدیک قرآن مجید کی کوئی آیت منسوخ نہیں۔ اس پر ہم نے سورہ بقرہ آگے جہاں منسوخ آیاتوں کا بیس تھی، ادھر ہم نے کافی بیس کی، ادھر آپ اس کو دیکھ سکتے۔ تو ہمارے نزدیک کوئی آیات منسوخ نہیں ہے، قرآن مجید محکم ہے، اور آج بھی لازم ہے مردوں پر، شوہروں پر، کہ وہ موت سے پہلے پہلے اپنی بیویوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے جو ہے نا سوچے، وصیت کرے۔ ورنہ آج کی حالت میں آپ دیکھتے ہیں وہ مسلمانی، وہ نیکیاں، وہ خیر خواہی، وہ سب کچھ فنا ہو چکی۔ اگر ہم اس کو ایک قانونی ایک سپورٹ نہیں دیں گے، وہ تو بے وارث بن جائے گی، پھر تو وہ ہمارے جیون کا ساتھی ہے۔ مرنے کے بعد اس کو کس کے رحم و کرم پر ہم چھوڑے؟ اپنے وارثوں کی۔
کہ اس کو کچھ دے بھی نہیں. تو اسی لیے فرمائے والذین، اور جو لوگ یتوفون منکم ویذرون ازواجا، مر جائے تم میں سے اور چھوڑ جائے بیویاں، وصیتاً ان پر وصیت ہے، لازواج اپنی بیویوں کے لیے، متاعا الی الحول 1 سال تک، غیر اخراج کی میرے گھر سے اس کو نہیں نکالنا. فإن خرجنا فلا جناح علیکم، اگر وہ خود نکلے کوئی مسئلہ نہیں. فیما فعلنا، اس میں جو وہ بیوائیں فیصلہ کرے، فی انفسن اپنے حق کے بارے، من معروف، مگر وہ بھی دستور کے مطابق، کوئی جبر نہیں ہوگا ان پر. ایسے حالات ہم پیدا نہیں کریں گے کہ وہ بیوہ بیچارہ ادھر سے نکلے، اس کو مجبور نہیں کریں گے، ایسے حالات پیدا نہیں کریں گے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ جو ہے زبردست حکمت والا ہے. اور اگر کسی نے ان بیواؤں کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ العزیز ہے، اس کے قہر و جبر سے پھر وہ لوگ ڈر جائیں. اور اس میں بڑی حکمت ہے. آج اگر ہم اس کی بیوی کا حق نہیں دیں گے، کل ہماری بیوی کا حق کوئی نہیں دے گا. اگر آج دوسری کی لڑکی کے پیسوں پر ہمارا نظر ہے، کل ہماری بچیاں بیوہ ہو جائیں گے، ہمارے داماد مر جائیں گے، وہ ہماری بچیوں کے لیے کچھ چھوڑیں گے. تو اس میں حکمت ہے، اللہ کی حکمتوں سے ہم فائدہ اٹھائے، نہ کہ ان سے ہم دور بادیں. وللمطلقات متاع، اور اسی طرح جو طلاق یافتہ عورتیں ان کے لیے بھی سامان ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، حقا علی المتقین، جو اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے والے ہیں. ان پر یہ لازم ہے کہ جس عورت کو وہ طلاق دے دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق، ان کے لیے کچھ روزی روٹی کا سامان کرے. پھر وہ طلاق یافتہ بیچاری کہاں جائے؟ 70 سال کے بوڑھے نے 60 سال کی بوڑھی کو طلاق دی، جا کر شادی رچایا، اس لیے کہ وہ بوڑھی سے کوئی اولاد نہیں ہے، اس کے ماں باپ مر گئے، گھر بار نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہنیں، وہ کہاں جائے گا؟ تو دستور کے مطابق اس کے لیے کچھ ہو نا. اگر اس کو سماج میں معاشی سپورٹ نہیں دیں گے، اس کا معاشی پرابلم حل نہیں کریں گے، وہ کہاں جائے گی پھر؟ اللہ کا خوف کرو تم لوگ. مگر ہمارے علماء اس کو بھی فرض نہیں جانتے. اب مغرب میں کیا ہے جن پر ہم ہنستے ہیں، وہاں جب عورتوں کو طلاق ہوتی ہے تو سرکار نے، وہاں کے حکومتوں نے، سماج نے ایسے قوانین بنائے کہ طلاق یافتہ عورتوں کو پروٹیکشن ملتی ہے معاشی، ان کو تحفظ ملتی ہے معاشی. اگر ہم ایسی بات کریں گے تو یہ کہتے کہ یہ تو مغرب زدہ ہے، فلان ہے، یہ ہے سارا کچھ. ہم نے مغرب کو کیا کہنا ہے؟ قرآن کو دیکھو، قرآن کیا کہتا ہے؟ حقا علی المتقین، تقویداروں پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ ان کے لیے بندوبست کرے، معاشی بندوبست اس کے لیے کرے. کن کے لیے؟ جن کو تم نے طلاق دی ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اس طرح بیان کرتا اللہ تمہارے لیے اپنی آیاتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کرو. اللہ کی آیاتوں میں حکمتیں ہیں، اس حکمتوں سے مسلمانوں کام لو، ان میں غور کرو، فکر کرو، ایک اچھا سماج بنا دو، بیلنس پیدا کرو، حقوق میں، ذمہ داریوں میں، مشکلات میں کسی کو نہ ڈالو، مشکلات سے مسلمانوں کو نکال دو. ہر ایک کو اس دین میں، اسلامی معاشرے میں تحفظ کا احساس ہو. کیا ہوا اگر میں طلاق، میرا حق تو شریعت میں ہے. اگر میرا شوہر مر گیا، میرا شریعت میں تو حق ہے، مجھے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. اس معاشی خوف نے آج ہم لوگوں کو خوفزدہ کیا ہے. اور اگر شریعت سے، اس معاشی خوف سے ہم نکلے اور اس مسئلے کو ہم اپنا مسئلہ سمجھیں تو کتنی اچھی بات ہے. لیکن ایسی آیاتوں کو ہم اجاگر نہیں کرتے، ایسی آیاتوں کو ہم منسوخ ٹھہراتے، ایسی آیاتوں کو ہم فرض کی بجائے مستحب سمجھتے اور احساس نہیں دلاتے ہم لوگ ایمان والوں کو. اس لیے ہر ایک منمانی کرتا. طلاق دینے والے منمانیاں کر رہے، طلاق لینے والے منمانیاں کر رہے. جو ہمارے لیے آئلی قوانین بناتے وہ اسلام قرآن سے، میں تو کہتا ہوں وہ مقلدین زیادہ ہے، محققین نہیں، وہ مقلدین ہے. آج ہم 21ویں صدی میں جی رہے. آج کی جو عورت ہے وہ جہاندیدہ عورت ہے،
آج کی عورت اپنا حق مانگتی ہے، آج وہ برابری کا دعوے دار ہے، آج اس نے اپنی زبان کو جو ہے نا، جو بند زبان تھی اس کو کھول دی ہے، آج اس کی آنکھیں کھل گئی ہے، آج کی عورت تعلیم یافتہ ہے، آج کی عورت کو آپ دبا نہیں سکتے، آپ اس کی حق تلفی نہیں کر سکتے، ورنہ خدا نخواستہ ہماری غلطیوں کو وہ شریعت کی غلطیاں سمجھیں گے کہ یہ تو قرآن نعوذ باللہ ایسا کہتا ہے، یہ تو قرآن نے ہم کو حق نہیں دیا، یہ تو شریعت نے ہم کو حق نہیں دیا، وہ بدرا ہو جائیں گے، ان کا فکر و نظر قرآن سے ہٹ جائے گی۔ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم نے غور و فکر سے قرآن کی روشنی میں جا کر ہم نے قوانین بنائے، اپنے آئلی قوانین کو تقلیدی نہیں بنائے، ہم علماء سے ڈرے نہیں، ہم خوف کے شکار نہیں ہوں، دب دب کر قانون سازی ہم نہیں کر لے، ہم اللہ کو جواب دہ ہے، ہم نے اللہ کی شریعت کو آگے رکھنا ہے، ہمارے پیارے پیغمبر نے ہماری کس طرح رہنمائی کی ہے، اصحاب رسول نے کیسا اسلامی سماج بنایا، ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مسائل کو حل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔